السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں اردو کا سبق نمبر 4 افسانہ آسمان، پھول اور لہو پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اپنا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ چینل پر کلاس 6 سے لے کر کلاس 10 تک کے اردو کے ویڈیوز جو ہیں اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ کو اس چینل سے باقی سبجیکٹس جو ہیں وہ بھی پڑھائے جائیں گے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں گے۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ہم آج کا جو اپنا ٹاپک ہے آسمان، پھول اور لہو، یہ افسانہ جو ہے پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ آسمان، پھول اور لہو ایک مختصر افسانہ ہے۔ مختصر افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو سے تعلق رکھتا ہے اور پوری زندگی کے بجائے اس کے کسی ایک مخصوص گوشے کی جھلک دکھاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ ایک افسانہ ہے، یہ کشمیر کے جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھ کے لکھا ہوا ہے اور ایک کہانی بنائی گئی ہے۔ انشاءاللہ رحمان، آپ جب لیسن پڑھو گے تو آپ کو اس لیسن میں پوچھے جانے والے جو سارے سوالات ہیں انشاءاللہ وہ مکمل طور پر آپ ان کے جواب گو ہوں گے اور آپ ایزیلی ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ افسانے کا نام ہے آسمان، پھول اور لہو۔ پیارے بچوں، اب ہم ریڈنگ کریں گے اور ساتھ میں آپ کو مشکل الفاظ اور جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہوں ان کا بھی آپ کو ایزی میننگ سمجھائیں گے۔ وہ ایک عام سی صبح تھی اور میں اپنے معمول کے مطابق مارکیٹ میں گھریلو ضروریات کی چیزیں خریدنے میں مصروف تھی۔ پیارے بچوں، افسانہ نگار جو ہیں نور شاہ، انہوں نے افسانے کا جو کردار ہے، افسانے کی جو کہانی بتانے جا رہی ہے، وہ ایک عورت کو رکھا ہے، ایک آنٹی کو رکھا ہے، اور یہ آنٹی جو بیان کر رہی ہے کہ وہ ایک عام سی صبح تھی، میں اپنے معمول کے مطابق یعنی کہ روز کے مطابق مارکیٹ میں گھریلو ضروریات کی چیزیں خریدنے میں مصروف تھی۔ یہ جو عورت ہوتی ہے جو یہ کہانی بتا رہی ہے، وہ اپنے معمول کے مطابق روزمرہ کی چیزیں جو گھر کی ضروریات ہوتی ہیں خریدنے میں بازار جاتی ہے۔ کھلونوں کی ایک دکان کے سامنے میرے قدم خود بہت رک گئے، اور یہ عورت کہتی ہے کہ وہ ایک کھلونے کے دکان کے سامنے جب پہنچتی ہے تو اس کے قدم خود بہت رک جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اس دکان میں مختلف انداز کی خوبصورت اور سندر سی گڑیوں کی ایک دنیا آباد تھی۔ ہاں، یہ کہتی ہے کہ اس لیے نہیں رکی میں اس دکان کے سامنے کہ اس میں خوبصورت اور سندر یہاں ہندی کا لفظ یوز ہوا ہے، یہ بھی بڑا خوبصورتی کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے بچوں۔ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس وجہ سے نہیں رکی کہ اس میں خوبصورت گڑیاں تھیں اس دکان میں، بلکہ اس لیے کہ 6-7 سال کا ایک معصوم سا لڑکا دکان کے مالک سے ایک گڑیا خریدنے پر اصرار کر رہا تھا۔ یہ اس لیے رک جاتی ہے کہ 6-7 سال کا ایک لڑکا ہوتا ہے، وہ اس معصوم لڑکا ہوتا ہے جو دکان کے مالک سے ایک گڑیا خریدنے پر اصرار کر رہا ہوتا ہے۔ اصرار مطلب اس سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ گڑیا آپ دے دیں۔ اس کی باتوں سے اس کے اندرونی جذبات کی تڑپ صاف نظر آ رہی تھی۔ اس بچے کی جو جذبات تھے اس کی باتوں سے عیاں تھے کہ یہ بچہ کس تڑپ کے ساتھ، کس جوش کے ساتھ اس سے یہ چیز جو ہے، یہ گڑیا جو ہے مانگ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گڑیا تھی اور دوسرے ہاتھ میں چند سکے۔ اس نے ایک ہاتھ میں وہ گڑیا لے رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں چند سکے تھے۔ سکے سے مراد ہوتا ہے کچھ پیسے تھے، ٹھیک ہے بچوں، اور وہ دکاندار سے بول رہا تھا یہ بچہ کہ مجھے یہ گڑیا جو ہے آپ دے دیں۔ دیکھو تمہارے ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں پڑی یہ ریزگاری ہوتا ہے بچوں چینج کے پیسے، مطلب 1 روپے 2 روپے جو ہے اس طرح کے چینج کے پیسے جو ہیں، میں 2 بار گن چکا ہوں، دوبارہ نہیں ہے، میں 2 بار گن چکا ہوں۔ یہ دکاندار اس سے بچے سے کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو یہ چینج کے پیسے پڑے ہوئے ہیں میں انہیں 2 بار گن چکا ہوں، اس چھوٹی سی رقم سے تم یہ گڑیا خریدنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ دکاندار اس بچے سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو یہ پڑا ہوا رقم ہے یہ اتنا کم ہے کہ آپ بالکل بھی یہ گڑیا خریدنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اس معصوم سے لڑکے نے میری طرف دیکھا اور کہا، آنٹی کیا میں ان پیسوں سے گڑیا نہیں خرید سکتا؟ اب اس معصوم سے لڑکے نے میری طرف دیکھا، یہ کہانی کار جو ہے، کردار جو ہے آنٹی، یہ کہہ رہی ہے کہ اب اس بچے نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ ان پیسوں سے گڑیا کیا میں نہیں خرید سکتا؟ میں نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ سے ریزگاری جو ہے لے کر گننا شروع کر دی۔ واقعی بہت کم پیسے تھے۔
اب یہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کے ہاتھوں سے جو ریزگاری تھی، جو چینج کے پیسے تھے، گننا شروع کر دی۔ واقعی بہت کم پیسے تھے، اور اس اعتبار سے دکاندار ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ مطلب جب یہ گنتی ہے اپنے ہاتھ میں لے کے، تو اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ نہیں، واقعی طور پہ دکاندار سچ ہی کہہ رہا ہے کہ یہ گڑیا نہیں لے سکتا۔ آنٹی میرے لیے اس گڑیا کا خریدنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ بچہ اس سے کہہ رہا ہے کہ آنٹی میرے لیے اس گڑیا کا خریدنا جو ہے بڑا ہی ضروری ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ کیوں، ایسی کیا بات ہے، میں نے پوچھا۔ اب یہ پوچھ رہی ہے کہ میں اس سے یہ کہہ رہی ہوں کہ کیوں، اب ایسی کیا بات ہے کہ تمہیں یہ گڑیا اتنی ضروری زیادہ خریدنی ہے؟ یہ گڑیا میری دیدی کو بہت پسند آئے گی، وہ اسے پا کر خوش ہوگی، بہت خوش۔ اور یہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ یہ گڑیا جو ہے، دیدی اکثر بہن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ بچہ اس عورت سے کہتا ہے کہ یہ جو گڑیا ہے میری دیدی کو بہت پسند آئے گی، اسے پا کر، اسے جب حاصل کرے گی تو وہ بہت خوش ہوگی۔ تمہاری بہن بھی ہے؟ اب یہ عورت اسے کہتی ہے کہ تمہاری بہن بھی ہے؟ ہاں، لیکن وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہتی۔ اب یہ بچہ اسے کہتا ہے لیکن وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہتی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ اب یہ عورت اسے کہتی ہے کہاں رہتی ہے وہ، یعنی کہ اب وہ جو بچی ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو، اب وہ کہاں رہتی ہے؟ تو یہ اسے کہتا ہے ابو کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں چلی گئی ہے، اللہ میاں کے پاس، اور ابو یہ بھی کہتے ہیں کہ اماں بھی بہت جلد جانے والی ہے۔ اب یہ پیارے بچوں یہ کہتا ہے، بچہ اسے کہتا ہے کہ اس کے جو والد ہیں وہ اسے یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو بہن ہے وہ آسمانوں میں چلی گئی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں پہ آسمانوں میں چلی جانے سے مراد اگر ہم کہیں تو وہ یعنی کہ گزر چکی ہے، اور بچے کی تسلی کے لیے شاید اس کے والد اسے یہ کہہ رہے ہوں کہ وہ آسمانوں میں اب رہنے چلی گئی ہے، اللہ میاں کے پاس، اللہ کے پاس چلی گئی ہے۔ ابو یہ بھی کہتے ہیں کہ اماں بھی بہت جلد ہی جانے والی ہے۔ کہاں، میں نے پوچھا؟ آسمانوں میں، اللہ کے پاس۔ اور میں یہ سنتے ہوئے مجھے لگا جیسے تیز تلخ اور چلچلاتی دھوپ اس کے نس نس میں اتر چکی ہو۔ اور جب یہ بات اسے یہ پوچھ رہی ہے، یہ سنتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے، یہ عورت کو ایسا لگتا ہے، کیونکہ یہ عجیب طرح کا ایک واقعہ بھی ہے، اور جسے لگتا ہے کہ تیز تلخ اور چلچلاتی دھوپ اس کے نس نس میں اتر چکی ہو، جسے اس کو فیل ہو رہا ہے کہ چلچلاتی جو دھوپ تھی اس کے نس نس میں اتر چکی ہو، اس کے جسم کے ہر اعضاء کو چبھ رہی ہو۔ ہاں ہاں کہو۔ اب یہ پھر سے کہہ رہی ہے ہاں ہاں کہو۔ میں نے اپنی ماں کے ہاتھوں یہ گڑیا اپنی دیدی کو بھجوانا چاہتا ہوں آسمانوں میں، لیکن کیا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں؟ میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو میں سفید پھولوں کا گلدستہ بھی خرید لیتا اپنی ماں کے لیے۔ میں اماں کو سفید رنگ کے پھول بہت پسند ہیں۔ پیارے بچوں، یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو میں سفید لکھا ہوا ہے یہاں پہ، سفید بیج جو ہے اس سے مراد ہوتا ہے سفید۔ تو پیارے بچوں، سفید پھولوں کا گلدستہ، یعنی کہ گلدستے میں ہوتے ہیں بہت سارے پھول ہوتے ہیں، جڑا کے ان کو ایک گلدستہ بنایا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ کہتا ہے بچہ کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں یہ پھول بھی خریدتا، یہ گڑیا بھی خریدتا، گڑیا بہن کے لیے، اور پھول جو تھے وہ ماں کے لیے خریدتا۔ میری ماں کو سفید رنگ کے پھول جو ہیں وہ بڑے پسند ہیں۔ میں نے محسوس کیا جیسے یہ کہتے ہوئے اس معصوم نے لڑکے کی بلوری خوبصورت آنکھیں، بلوری سے یہاں مراد ہے بلوری جو آنکھوں میں سارے جہاں کا درد، سارا کرب، سارے دکھ یہ ایک ساتھ امڑ آئے ہوں۔ تو پیارے بچوں، جب اس طرح کی آپ کوئی بھی کیفیت سنتے ہیں نا، اور معصوم بچوں کے زبان سے سنتے ہیں، تو جن لوگوں کے پاس دل ہوتا ہے نا، تو اکثر ان کے لیے وہ اس چیز کو فیل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھ رہے ہوں، چاہے ہم ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں، ہمیں سب سے پہلے انسانیت کا جو دل ہے وہ ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس چیز کو، اس طرح کے درد کو، اس طرح کے دکھ کو انڈرسٹینڈ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس دکھ سے، اس تکلیف سے گزرے ہوں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ آنٹی جانتی ہیں میں نے ابو سے یہ کیا کہا؟ اب یہ بولتا ہے کہ آنٹی آپ جانتی ہے میں نے ابو سے کیا کہا؟ کیا کہا بیٹے؟ اب یہ آنٹی واپس سے پوچھتی ہے۔ میں نے ابو سے کہا تھا کہ اماں کو جانے نہیں دینا، میرے لوٹ آنے تک روک لینا، کیونکہ اگر وہ میرے آنے سے پہلے ہی آسمانوں میں چلی گئی، اپنے اللہ کے پاس تو میں یہ گڑیا اپنی دیدی تک کیسے پہنچا سکوں گا، یہ پھول اپنی اماں کو کیسے دے سکوں گا۔ اب یہ بچہ اس آنٹی سے کہتا ہے کہ میں اپنے والد کو یہ کہہ کے آیا ہوں کہ آپ اماں کو نہیں جانے دینا، میرے لوٹ آنے تک روک لینا، کیونکہ اگر وہ میرے آنے سے پہلے ہی آسمانوں میں چلی گئی تو اپنے اللہ کے پاس
تو یہ گڑیا اپنی دیدی تک میں کیسے پہنچا سکوں گا؟ یہ پھول اپنی ماں کو، اماں کو کیسے دے سکوں گا؟ ایک جانب اس کے لہجے کی سچائی اور بے لوث لگاؤ صاف صاف جھلک رہا تھا، دوسری جانب وہ کڑوا پن بھی عیاں تھا جو اسے اپنے ماحول اور اپنے معاشرے سے ملا تھا۔ پیارے بچوں، یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ وہ آنٹی کہہ رہی ہے کہ ایک جانب اس کے لہجے، بچے کے جو بولنے کا طریقہ تھا، اس کی سچائی جو تھی اور بے لوث جو لگاؤ تھا، محبت جو تھی صاف صاف جو تھا اس کے الفاظ سے جھلک رہی تھی، دوسری جانب وہ کڑوا پن بھی عیاں تھا جو اسے اپنے ماحول اور معاشرے سے ملا تھا۔ دوسری طرف وہ جو درد تھا، وہ جو تکلیف تھی اس بچے کو، جو پریشانی میں وہ بچہ تھا، وہ یہ بتاتا تھا کہ اس کے ماحول اور اس کے معاشرے سے اسے کیا چیزیں ملی ہیں۔ درد، تکلیف، خون ریزی، یہی ساری چیزیں تو آپ کشمیر میں دیکھتے ہیں نا۔ اب وہ رو رہا تھا اور روتے روتے کہہ رہا تھا، کل میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں اپنی دیدی کے لیے گڑیا اور اپنے ماں کے لیے پھول خرید سکوں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے کل اللہ سے دعا مانگی تھی کہ وہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں اپنی دیدی کے لیے گڑیا اور اپنی اماں کے لیے پھول خرید سکوں، لیکن اللہ نے شاید میری دعا قبول نہ کی۔ اور یہ بچہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ لیکن اللہ نے شاید یہ میری دعا جو ہے وہ قبول نہ کی۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے۔ آنٹی اب واپس کہہ رہی ہے کہ بیٹا ایسی بات نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ سب کی سنتا ہے، اور پھر تم تو اس قدر معصوم ہو پھول کی مانند، اس نے تمہاری ضرور سن لی ہوگی۔ دیکھو اب تم اپنے سارے پیسے میرے پاس ڈال دو، ٹھیک ہے؟ اب یہ بول رہی ہے عورت کہ تم اپنے یہ سارے پیسے مجھے دے لو۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ اس نے سوال کیا۔ تو اس آنٹی سے کہتا ہے کہ میں اگر تمہیں دے دوں پیسہ تو اس سے کیا ہوگا؟ میرے پاس جادوئی پرس ہے، تم ڈال دو اور پھر دیکھتے جاؤ کہ جادوئی جن کیا کرتا ہے۔ اب یہ بچے سے کہہ رہی ہے کہ میرے پاس ایک جادوئی پرس ہے، اگر تم اس میں یہ پیسے ڈال دو تو دیکھو یہ جادوئی جن جو ہے کیا کرتا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پڑی ریزگاری میرے پرس میں ڈال دی۔ میں نے دکاندار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بھائی صاحب یہ گڑیا اور پھول پیک کروا دیجئے، مجھے بتا دیجئے کہ کل کتنے پیسے بنتے ہیں۔ اس نے جو بچہ تھا اس نے ریزگاری جو ہے واپس ڈال دی۔ میں نے دکاندار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بھائی صاحب یہ گڑیا اور پھول جو ہیں آپ پیک کروا دیجئے اور مجھے بتائیے کہ کتنے پیسے ہوتے ہیں۔ اس نے دونوں چیزیں پیک کر دیں اور کاغذ پر رقم لکھ دی، ٹھیک ہے؟ اور کاغذ پر اس نے رقم لکھ دی اور دونوں چیزوں کو پیک کر لیا۔ میں نے پرس کھول کر دونوں کی قیمت ادا کی۔ اب تم جا سکتے ہو، تمہاری اماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، تمہارے ابو بھی تمہاری راہ دیکھ رہے ہوں گے، اور ہاں سنو، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر رہی ہے، تمہاری چیزیں تمہیں مل گئی ہیں اور کچھ پیسے بھی بچ گئے ہیں، یہ سنبھال لو اپنے پیسے۔ اب یہ بچے کو تسلی دیتے ہوئے یہ آنٹی کہتی ہے کہ تمہاری جو تم نے دعا مانگی تھی اللہ سے وہ پوری ہو گئی ہے، اور میرے جادوئی پرس سے جو باقی چیزیں ہیں کچھ پیسے بچ بھی ہیں، یہ وہی پیسے تھے جو ریزگاری کے طور پر اس نے دیے تھے۔ یہ اس کو واپس کر دیتی ہے، پھول، سفید پھولوں کا گلدستہ اور یہ جو گڑیا تھی اس کے حوالے کرتی ہے، اور ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ یہ سنبھال لو اپنے پیسے۔ میں نے پرس کھول کر اس کی ساری ریزگاری اسے لوٹا دی۔ ایک ہاتھ میں ریزگاری اور دوسری ہاتھ میں گڑیا اور پھولوں کا پیک لیے اس نے میری جانب بھرپور آنکھوں سے دیکھا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کسی جانور کی بھی ہیلپ کر دو نا تو وہ بھی آپ کو اس طرح کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ انسان تو بہرحال انسان ہی ہوتا ہے۔ پیک کے لیے اس نے میری جانب بھرپور آنکھوں سے دیکھا۔ ہاں آنٹی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، میں اب چلتا ہوں اماں کے پاس، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے بچہ اس سے کہ ہاں میری دعا جو ہے وہ قبول ہو چکی ہے، میں اب چلتا ہوں اماں کے پاس۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ اماں کے پاس بہت کم وقت ہے، وہ بھی آسمانوں میں جانے والی ہے، اللہ کے پاس۔ میں نے اسے اس سمے تک دیکھتی رہی جب تک کہ وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہوا۔ اب یہ بچہ جب دکان سے دونوں چیزیں لے کر نکلا تو یہ عورت کہتی ہے کہ میں اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہوا، دور نہ ہوا۔ جب بھی لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں نفرت، انتشار اور تشدد کی آگ بھڑکتی ہے تو خلوص اور محبت کے پھول جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ پوائنٹ جو ہے بڑا ہی سمجھنے کے قابل ہے کہ جب بھی ہمارے ذہن اور دل میں نفرت پھیل جائے نا، انتشار پھیل جائے اور تشدد کی جو بدلے کی جو آگ ہے کڑک جائے نا، تو خلوص اور محبت کی جگہ وہاں رہتی ہی نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پیار اور محبت کے ساتھ رہ سکیں، پیار
اور محبت کے ساتھ رہنے سے قوم ترقی بھی کرے گی، آپس میں بھائی چارہ بنانے سے قوم ترقی بھی کرے گی، اور انشاءاللہ رحمان آگے بھی ہم لوگ بڑھیں گے اس کی وجہ سے۔ اب یہ بچہ چلا جاتا ہے اور یہ کہانی آگے جو ہے رواں دواں ہے۔ 2 روز بعد میں اپنے لان میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ اب 2 روز بعد یہ عورت جو ہوتی ہے اپنے لان میں بیٹھتی ہے اپنے گھر کے پاس اور ایک اخبار پڑھ رہی ہوتی ہے۔ ایک تصویر دیکھ کر میری نظریں جم کر رہ گئیں۔ یہ ایک تصویر دیکھتی ہے اخبار کے پنے پہ، اخبار کے ورق پہ ایک تصویر ہوتی ہے۔ یہ تصویر ایک عورت کی تھی، خون میں لت پت، لہو کے رنگ میں ڈوبی ہوئی۔ اس مردہ جسم کے قریب ہی 2 چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ پیارے بچوں، اس تصویر میں کیا تھی کہ ایک عورت تھی جو خون میں مکمل طور پر لت پت تھی، لہو لہان تھی، ڈوبی ہوئی تھی، اور اس مردہ جسم کے قریب 2 چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں، گڑیا اور سفید پھولوں کا گلدستہ۔ اس کے پاس ایک گڑیا تھی اور اس لاش کے پاس سفید پھولوں کا گلدستہ تھا، جیسے دلہن بننے سے پہلے ہی بیوہ ہو چکی تھی اور سفید سفید پھول رہو کا رنگ اپنا چکے تھے۔ اور یہ جو سفید پھولوں کا گلدستہ تھا، یہ جیسے دلہن بننے سے پہلے ہی بیوہ ہو چکی ہوں ایسا دکھ رہا تھا، اور یہ جو گڑیا تھی بیچاری، یہ دکھ رہی تھی کہ یہ دلہن بننے سے پہلے ہی بیچاری بیوہ ہو چکی تھی، اور سفید پھولوں کا جو رنگ تھا یہ لہو کا رنگ لے چکا تھا۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، حلیمہ بی بی جو چند روز قبل اپنی بیٹی خالدہ کے ساتھ ایک شادی میں شرکت کرنے کی غرض سے سری نگر سے ورمول جا رہی تھی، یعنی کہ بارہمولہ جا رہی تھی، اور بس سٹینڈ کے قریب ایک گرینیڈ پھٹنے کے دوران شدید زخمی ہوئی تھی۔ کل رات زخموں کی تاب نہ لا کر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ان کی 10 سالہ بیٹی خالدہ موقع پر ہی جاں بحق ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر اخبار سے اپنی نظریں ہٹا لیں، ادھر ادھر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا، کوئی بھی نہ تھا، لیکن مجھے لگا کہ جیسا ایک معصوم سا لڑکا آسمانوں کی جانب بھاگے جا رہا ہے۔ حلیمہ بی بی، اب اس اخبار کے نیچے کیا لکھا ہوا تھا؟ حلیمہ بی بی اس بچے کی ماں کا نام ہے، اور چند روز قبل اپنی بیٹی خالدہ کے ساتھ، جو اس کی بہن جو آلریڈی آسمانوں میں جا چکی ہے، جو موقع پر ہی مر چکی تھی، ایک شادی میں شرکت کی غرض سے سری نگر سے بارہمولہ ورمول جا رہی تھی، اور بس سٹینڈ کے قریب جب وہ پہنچے تو ایک گرینیڈ پھٹنے کے دوران شدید زخمی ہوئی تھیں۔ کل رات جو ہے زخموں کی تاب نہ لا کر اللہ کو پیاری ہو گئی، اور ان کی 10 سالہ بیٹی خالدہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی تھی، اور ان کی ایک 10 سالہ بیٹی بھی تھی جو موقع پر، جو اس لڑکی کی بہن ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، ہماری کشمیر نے ایسے بہت سارے حالات دیکھے ہیں۔ ہم بس اللہ سے یہی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور کشمیر میں امن لائے، شانتی لائے، سکون لائے۔ کشمیر میں جو ساری برادری رہتی ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اتفاق دے اور ایک ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق دے۔ ہم ایک دوسرے کے جان دشمن نہ بنیں، ہم ایک دوسرے کے غم خوار بنیں، ہم ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں۔ یہی اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اور دوسری سبق یہ ہے کہ اس خون خرابے، اس دہشت گردی سے اور ان ساری چیزوں سے ہمیں صرف خون میں لت پت لاشیں ہی نصیب ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ بس ہمیں اللہ سے دعا کو ہونا چاہیے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہو، ہمارے حق میں وہی ہو۔ تو اب یہ لڑکی جو کہانی کو بتا رہی ہے، کہتی ہے میں نے گھبرا کر اخبار سے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں نے گھبرا کر اخبار سے نظریں ہٹا لیں، ادھر ادھر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا، کوئی بھی نہ تھا، لیکن مجھے لگا جیسے ایک معصوم سا لڑکا آسمانوں کی جانب بھاگے جا رہا ہے، اور مجھے ایسا لگا کہ ایک معصوم سا لڑکا جو تھا وہ آسمانوں کی طرح اڑ رہا تھا، آسمانوں کی طرف اڑ رہا تھا۔ تو پیارے بچوں، ہمارا یہ آج کا افسانہ جو ہے یہاں مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلے ویڈیو میں، جس میں آپ کو اس لیسن کے درسی سوالات اور جو جوابات ہیں وہ سمجھائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔